बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 22 फरवरी की रात है और नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। ये इफ्तार के फ़ौरन बाद नींद वाला मसला मेरा अकेले का है या आप सब लोगों के साथ भी ये होता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा अकेले का है तो फिर मैं इसको ज़रा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। यानी और ज़रा ख़बरों के ऊपर बात करते हैं, बल्कि उससे पहले मरहूम अरशद शरीफ को आज ख़ास तौर पर याद करने का दिन इसलिए है क्योंकि आज उनकी सालगिरह है। और मैं ज़रा स्क्रॉल कर रहा था कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो मुझे एक दिन पहले वो एक लेटर मिला, एक रेफरेंस लेटर जो उन्होंने मेरे लिए लिखा था जब मैंने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना था, अमेरिकी यूनिवर्सिटी में। तो उस वक्त उन्होंने मुझे एक रेफरेंस लेटर दिया था। मुझे तो याद भी नहीं था कि ये 2015 से मेरे पास कहीं ईमेल में पड़ा हुआ है। तो उसको मैंने जब ज़रा पढ़ा तो वो सारी मेमोरीज रिकॉल होने लगी कि कितना वक्त हमने एक ऑफिस में साथ गुजारा, कितनी बड़ी बड़ी खबरों के ऊपर, ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर हमारी डिस्कशन रही। ख़ास तौर पे जब भी कोई बड़ी खबर आ जाती थी जिसके ऊपर टॉक शोज़ होने होते थे तो उसके ऊपर यकीनन डिस्कशन रहती थी, और जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उनके पास होती थी वो कहीं और देखने को नहीं मिलती थी, ना टेलीविज़न पर ना किसी और के पास बैठने से। एग्जैक्ट और कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन जो उनके पास रहती थी, और मैं हैरान होता था कि इस बंदे के पास इतना इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज कहाँ से आती है और कितना रिसोर्सफुल जर्नलिस्ट था वो। खैर, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी जो फैमिली है उनको इत्मीनान, सुकून, राहत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आगे बढ़ते हैं, ज़रा सियासी खबरों पे बात करते हैं क्योंकि लड़ाई काफ़ी हद तक बढ़ रही है। सिर्फ सियासी महाज पर ही नहीं, जो हमारा दिफाई महाज है वहाँ पर भी माहौल काफ़ी गर्म है और एक तरह से अलर्ट है। जो सिचुएशन जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक अलर्ट जैसी सिचुएशन है, क्योंकि बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त कुछ और भी हो सकता है। तो इस बारे में ज़रा तफसील से बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा सियासी माहौल पर डिस्कस कर लेते हैं। और सियासी माहौल में ऑब्वियसली इस टाइम PTI के ऊपर ज़्यादा नजरें हैं। खबरें भी उसी कैंप से ज़्यादा आ रही हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जहाँ पर लोग गंदे कपड़े अपने चौक में धो रहे हैं, तो सब देख रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। एक्चुअली ऐसा हो रहा है, और जो एग्जैक्ट सिचुएशन है मैं आपको बताता हूँ। PTI के कैंप में अब जो कहते हैं ना PTI के कैंप, अब ये लग रहा है कि इस कैंप में 3-4 अलग अलग और कैंप से भी बने हैं। तो हमें अगर इसी तरह हालात चलते रहे तो आगे आने वाले दिनों में हम ये बताएंगे कि PTI के अंदर इस कैंप में ये और उस कैंप में ये। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सलमान अकरम राजा वर्सेस अली अमीन गंडापुर, फिर अलीमा खान वर्सेस शेर अफजल मरवत, फिर बैरिस्टर गौहर वर्सेस शेर अफजल मरवत, फिर शानदाना गुलजार एंड सो ऑन। अगर ये काउंट आप करते रहे तो हर किसी का कोई ना कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू इस टाइम हेडलाइंस बना रहा है। ये बातें आपको सुनने में शायद थोड़ी हार्श लगें या आपको पसंद ना आए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अदर साइड ऑफ द स्टोरी आपके सामने रहे, कि हर बार ये इमेजिन करना कि सब अच्छा चल रहा है, उसकी बजाय जो रियलिटीज़ है, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, जो होता देख रहे हैं। तो इसलिए आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मैं फैक्ट्स आपके सामने ज़रूर रखूंगा। तो दो जो लोग हैं, बड़े लोग, वो इस टाइम उनकी डिफरेंट ओपिनियन सामने आ रही है। जो सलमान अकरम राजा है वो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और सबसे ज़्यादा गुस्सा उनको है अली अमीन गंडापुर पे। और आज जो थोड़ी देर पहले मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, वो कह रहे हैं कि मैं पूरा हिसाब चुकता करूंगा, मैं वादा करता हूं आपसे कि पूरा कर्ज उतारूंगा। ये एग्जैक्ट उनके लफ्ज़ हैं कि मैं पूरा कर्ज उतारूंगा और मैं बताऊंगा कि किसकी जेब में कितने टके हैं और उसको क्यों हटाया गया। ये इतनी सख्त बातें जो है वो क्यों कर रहे हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि ये मुनासिब मौका नहीं है, अभी नहीं, लेकिन एक वक्त आएगा मैं ये सारी चीज़ें अनफोल्ड करूंगा। सलमान अकरम राजा जैसा बंदा जो बड़ा कूल एंड काम अपने आप को कंपोज रखता है, कूल एंड काम थोड़े कम ही रहते हैं, कंपोज रखते हैं अपने आप को, वो भी इस हद तक आ गए हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं कर्ज उतारूंगा सबका, मेरा वादा है आपसे। और फिर जो दूसरी साइड है वो है बैरिस्टर गौहर की। वो चाहते हैं कि नहीं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। जब भी कोई अनाउंसमेंट होती है ना कि फॉर एग्जाम्पल मिसाल यूसुफजई के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो बैरिस्टर गौहर जो है वो सामने आते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं इस हक में नहीं हूँ कि किसी के खिलाफ कार्रवाई हो, किसी को पार्टी से बेदखल किया जाए। इस टाइम यूनिटी की ज़रूरत है और सबको साथ लेके चलना है। इसी तरह जब सलमान अकरम राजा को लगता है कि डिसिप्लिन वायलेट हो रहा है और वो किसी के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं, तो उन्हें रोक दिया जाता है कि नहीं, अभी मौका मुनासिब नहीं है, तो ये ना करें। तो पिछले कुछ चंद घंटों से जो हो रहा है वो स्टोरी बड़ी एक अफसोसनाक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप से। आपने नोटिस किया होगा कि दूसरी जमातों में, कोई बड़ी से बड़ी जमात हो या छोटी से छोटी जमात, फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी से लेके MQM और जमात इस्लामी तक, इस तरह का माहौल किसी और जमात में नहीं है।
وہاں پہ بھی تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ ڈسپلن جو ہے اس کو مینٹین رکھا جاتا ہے, کوئی اس طرح باہر آ کے باتیں نہیں کرتا, ہر کوئی جس کے دل میں جو آئے وہ آ کے نہیں کہتا. اوبویسلی پی ٹی آئی کو مشکلات کا سامنا ہے, ان مشکلات میں تو ان کو اور زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور زیادہ ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا چاہیے, لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے, فار ایگزامپل شیر افضل مروت صاحب ہیں, ان کو کیا ڈر ہے اگر پی ٹی آئی ان کو نکال دے تو جو ڈسپلن باقی جماعتوں میں ہوتا ہے وہ یہ ہے نا کہ میرے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, مجھے ایک تو پارٹی سے نکالا جا سکتا ہے, ان کا تو وہ ڈر نکل گیا کہ پارٹی سے نکالا جائے گا, لیکن اگلا ڈر یہ ہوتا ہے کہ میرے خلاف کارروائی ہوگی, مجھے ڈی سیٹ کرا دیا جائے گا, میں ایم این اے ایم پی اے نہیں رہوں گا. اب شیر افضل مروت صاحب کے معاملے میں یہ ڈر بھی نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی جتنی بھی کوشش کر لے, جتنا بھی ان کے خلاف ریفرنس بھیج دے, جو مرضی کر لے, ان حالات میں پی ٹی آئی ان کو ڈی سیٹ نہیں کرا سکے گی. یعنی ان کا اس ٹائم اسمبلی میں ہونا وہ پی ٹی آئی سے زیادہ دوسرے لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے, اس لیے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے یا ان کے خلاف کوئی ریفرنس ایسا آ جائے گا کہ انہوں نے جناب پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی, اس لیے وہ ہر حد تک جا رہے ہیں اس ٹائم. اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹ کر رہے ہیں علیمہ خان کے خلاف بات کرنے کی, علی امین گنڈا پور کو پروٹیکٹ کرنے کی, پھر جو موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ان کے حوالے سے بھی. اس پورے پروسیس میں اگر میں کہوں کہ عقل مندی کا کوئی مظاہرہ کر رہا ہے یا جو ریسٹرین کر رہا ہے, دیٹ از سہیل آفریدی. آپ امیجن کریں اگر سہیل آفریدی بھی اسی طرح سے آگے بیانات دینے لگے تو پھر معاملہ کہاں پر جائے گا. تو ان سارے معاملات میں سہیل آفریدی کا خاموش رہنا بھی کسی حد تک پارٹی کو سیو کر رہا ہے, ادروائز کوئی کسر چھوڑی نہیں گئی. علی امین گنڈا پور نے جس طرح سے آ کے ابھی حالیہ دنوں میں ایک پورا نیریٹو ہی لانچ کر دیا, ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف نیریٹو جس کی پارٹی کو اس ٹائم ضرورت ہی نہیں تھی. پارٹی کو اس ٹائم کسی اور پچ کی, کسی اور ٹون کی ضرورت تھی, اور انہوں نے آ کے پورا جو ماحول پارٹی کا بنا دیا, وہ اس ٹائم صحیح تیر چلا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. تو یہ ماحول پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا, اور میرا نہیں خیال کہ یہ تب تک ہو سکتا ہے جب تک کسی ایک آدھ کے خلاف پراپر کاروائی نہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا جب گھر کا سربراہ گھر پہ نہیں ہو تو پھر یہی حال ہوتا ہے. اگر عمران خان باہر ہوتے پھر ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی ذرا چوں بھی کرتا. عمران خان کے سامنے سب کے سب ہم نے دیکھا ہوا ہے ان کو اتنے سالوں کور کر کے کہ کیسے ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ وہاں پہ ٹھیک ہے بات اپنی رکھ دیتے ہیں, لیکن اس طرح کوئی اختلاف کرے ایسا کوئی معاملہ کبھی ہم نے دیکھا نہیں تھا جب تک وہ جیل میں نہیں گئے تھے. ان کے جانے کے بعد تو پھر ہر بندہ ہی کہتا ہے میں لیڈر ہوں, لیڈر لیس پارٹی چل رہی ہے تو میں لیڈر ہوں. جہاں تک بات ہے عمران خان کی, تو اب 2 دن باقی ہیں. 2 دن کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ہلچل مچی ہوئی نظر آئے گی, کیونکہ ان کو انجیکشن لگنے کی وہ ڈیٹ بالکل قریب آ رہی ہے. 25 فروری کو ان کو دوسرا انجیکشن لگنا ہے, تو اس سے پہلے گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ انتظامات کرنے پڑیں گے, ورنہ یہ جو ابھی تھوڑی بہت پی ٹی آئی کے کیمپ میں خاموشی نظر آ رہی ہے, یہ ایک بار پھر سے واپس آپ کو وہ شور سننے کو ملے گا کہ عمران خان کو اسپتال منتقل کیا جائے اور انہیں اپنے معالجین تک رسائی دی جائے. تو اس سے پہلے گورنمنٹ کچھ کرے گی یا اس دن تک کا انتظار کرے گی, یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیوں جیسے گورنمنٹ اناؤنس کر کے سارا کچھ کر رہی ہے تو کچھ نہ کچھ پلاننگ کر چکی ہوگی. یہ 25 تاریخ کو پتہ چل جائے گا. اینی ہاؤ اس سارے معاملے میں اب نظریں اوبویسلی سہیل آفریدی کی طرف رہیں گی, کیونکہ انہوں نے ایک تو فورس بنانے کا اعلان کر دیا کہ جناب وہ رہائی فورس بنانے جا رہے ہیں. پارٹی میں اس کے بھی سارے لوگ خلاف ہو گئے کہ نہیں فورس نہ بنائیں, فورس کا لفظ یوز نہ کریں, رہائی رضاکار کریں یا کچھ اور کریں. اس کے اوپر بہرحال مشاورت رہے گی. تو سہیل آفریدی آج ایک بار پھر سے پبلک میں دکھائی دیے ہیں, وہ اپنا لوگوں کے ساتھ کنیکشن جو ہے اسے ختم نہیں کر رہے. آج بھی لوگوں نے جس طرح سے ان کے اوپر ٹرسٹ کا اظہار کیا ہے, یا آپ ویژولز میں دیکھ سکتے ہیں افطار سے کچھ لمحات پہلے کے یہ مناظر ہیں جب وہ سڑکوں کے اوپر نکلے ہیں, لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی. ویسے تو ابتدائی طور پہ انہوں نے ماسک واسک لگایا کہ ایسا لگے کہ نہیں خفیہ ان کا دورہ ہے یا کوئی نہیں ان کو پہچان رہا, لیکن اوبویسلی ساتھ میں پروٹوکول سیکیورٹی آگے پیچھے تو لوگ پہچان جاتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے. تو یہ خفیہ دورہ خفیہ رہتا نہیں ہے. تو پھر ماسک اتر گیا اور پھر باقی لوگوں کے ساتھ وہ جس طرح سے ان کے ویژولز نظر آئے تو لگ رہا ہے کہ اسٹرانگ کنیکشن ان کا بہرحال عوام کے ساتھ موجود ہے. آج میں نے ایک خبر دیکھی پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل پیجز کے اوپر ہی, پی ٹی آئی خیبر پختونخوا پہ, جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مینا خان افریدی جو صوبائی وزیر بلدیات ہیں ان کی ہدایات پر خیبر پختونخوا کے جتنے بھی اضلاع ہیں ان کا بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہوگا وہاں پر ایک ویلکم بورڈ لگا ہوا نظر آئے گا, جس میں عمران خان کی تصویر بھی ہوگی اور جو آنے والے لوگ ہیں ان کو ویلکم کیا جائے گا. تو کہیں کہیں پہ یہ بورڈز لگنا شروع ہو گئے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ آفیشیل پالیسی ہے حکومت کی یا ویسے کوئی اپنے طور پہ کر رہا ہے, لیکن یہ کچھ ویژولز جو ہیں وہ آج دیکھے گئے ہیں سوشل میڈیا پہ. اگر کوئی وہاں کا مقامی ہے تو ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ درست ہے اقدام اور ہونا چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آگے آ جائیے, ذرا آگے بارڈر سائڈ پہ چلتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ تھوڑے سے ٹینشن اس ٹائم ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان افغانستان کی صورتحال کو لے کے.
کل رات کچھ ایئر سٹرائکس ہوئی. آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کے 3 صوبوں کے 7 مختلف مقامات کے اوپر کارروائیاں کی ہیں, اور بتایا گیا ہے جو ابتدائی سیکیورٹی ذرائع سے آنے والی معلومات ہیں کہ 40 کے قریب دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے. یہ کیوں کارروائیاں کرنی پڑی پاکستان کو؟ کیونکہ اسلام آباد, بنو اور باجوڑ میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں بہت سارے پاکستانی اپنی جان سے گئے, اور جو سیکیورٹی حکام ہیں یا ادارے ہیں ان کے پاس یہ ابتدائی معلومات ہیں, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ جو بھی کارروائیاں ہوئی ہیں ان کا کہیں نہ کہیں نیکسس فتنہ الخوارج یا فتنہ الہندوستان سے ملتا ہے, اور بارڈر پار سے ہدایات ملنے پر یہ کارروائیاں پاکستان میں ہوئی ہیں. اور بار بار یہ معاملہ افغان حکام کے ساتھ اٹھائے جانے کے باوجود بھی ان کو نہیں روکا گیا. آلدو کہ دونوں حکومتوں کے درمیان کچھ گارنٹرز کی موجودگی میں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, لیکن ان کے خاطر خواہ نتائج نہیں ملے اور معاملہ اس وقت خراب ہو گیا جب ایک دن پہلے پاکستان میں سیکیورٹی فورسز کے ہائی پروفائل لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا, اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ریسنٹ شہادتیں ہوئیں, جس کے جواب میں پھر فوری یہ رد عمل دیا گیا اور 7 مقامات پر نشانہ بنایا گیا ہے. اس میں 40 کے قریب کیجویلٹیز ہوئی ہیں, اور اب جو ہے افغان اکاؤنٹ سے یہ بتایا جا رہا ہے یا ایک طرح سے تھریٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ پاکستان کے ان مقامات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو ایک طرح سے الرٹ جیسی سچویشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ کارروائی کرنے کے بعد یہاں پہ سب بالکل ریلیکس ہو گئے ہوں گے. ہائی الرٹ یقیناً ہوگا اور سخت چیکنگ وغیرہ اور باقی بہت کچھ ویجیلنٹ ہوگا. آپ لوگوں کو بھی رہنا پڑے گا کیونکہ ریئیکشن کے نتیجے میں کچھ اور کارروائیاں آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہیں. اس کے اشارے مل رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کرتی ہیں. اللہ کرے کہ سب امن و امان کی صورتحال برقرار رہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. فردر جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ سے شیئر کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.